مفتی عارف صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل فیضان عارف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل تکریم و تعظیم محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سیکھنے سکھانے سے متعلق کہ تجوید کے ساتھ ساتھ اونچی آواز سے میٹھی اور خوش آواز میں عرب اور امام حرم کے لہجے اور نہج میں قرآن مجید کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے، اس اہم موضوع سے متعلق خصوصاً اسکول کالج میں پڑھنے والے وہ اسٹوڈنٹس جن کا الحمدللہ ناظرہ قرآن تو مکمل ہو گیا ہے، لیکن اب وہ اپنی اصلی تعلیم ہی میں منہمک ہے اور قرآن پاک کی طرف مزید پڑھنے پڑھانے کی طرف ان کی توجہ جیسی ہونی چاہیے نہیں ہے، وہ حفاظ کرام جو اسکول کالج کرتے ہوئے حافظ قرآن بن چکے اور ان کے علاوہ دیگر کسی بھی شعبے میں ناظرہ قرآن پڑھ کر مصروف ہونے والے تمام ہی احباب کی خدمت میں یہ انتہائی اہم بلکہ ضروری پیغام ہے کہ ناظرہ پڑھنے والوں کا ناظرہ قرآن تو الحمدللہ ہو گیا اور وہ کسی اسکول کالج میں پڑھ ہی رہے ہیں، اسی طرح کسی مدرسہ یا مکتب یا اسکول کالج پڑھتے ہوئے کسی مکتب میں حافظ صاحب کا حفظ قرآن تو الحمدللہ ہو گیا اور بہت سارے ایسے ہمارے عصری علوم رکھنے والے احباب کے فرزندان حافظ قرآن بن گئے، لیکن ہم صرف اپنے حفظ پر اکتفا کر کے بیٹھ گئے۔ اس لیے آپ کی خدمت میں خصوصاً اور ہمارے تمام حفاظ اکرام کے والدین کی خدمت میں عموماً یہ اہم پیغام پیش کیا جا رہا ہے کہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے کی اور بھی 3 طریقے ہیں۔ حافظ تو ہو گئے، اسی طرح سے ناظرہ قرآن تو ہو گیا، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے کے اور بھی 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ترتیل، دوسرا طریقہ تدویر، تیسرا طریقہ حدر۔ ترتیل کہتے ہیں قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر ہر آیت نہایت اطمینان کے ساتھ پڑھنے کو۔ تدویر کہتے ہیں قرآن مجید کو نہ تو زیادہ آہستہ پڑھا جائے نہ ہی زیادہ تیز بلکہ درمیانی طریقے پہ پڑھنے کو۔ اور حدر کہتے ہیں تیزی سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کو۔ یہ 3 طریقوں سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے جو کسی ماہر اور مشاق قاری سے سیکھنے کے بعد ہی یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسری اس سے بھی انتہائی اہم بات جو حدیث پاک میں ارشاد فرمائی گئی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتح الباری کی روایت ہے، زینوا القرآن باصواتکم، کہ تم اچھی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کر کے قرآن کو زینت بخشو۔ اچھی آواز میں قرآن مجید پڑھنے کی حدیث پاک میں کثرت سے ترغیب آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، مجھے آل داؤد کی خوش الہانی عطا کی گئی۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے یا سنایا جاتا ہے تو جو لوگ سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں وہ لوگ فوراً ایسے آقا اور مالک کے قریب ہو جاتے ہیں جس کے یہاں وفا ہی وفا اور نفع ہی نفع ہے۔ میں تمام ہی حفاظ اکرام جنہوں نے عصری علوم کے ساتھ الحمدللہ حفظ مکمل کر لیا، ان کے والدین سے خصوصاً میں درخواست کرنا چاہتا ہوں اور یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا انتہائی قابل قدر حافظ بیٹا جب نماز اور تراویح پڑھانے کے لیے مصلی پر پہنچے تو نماز میں درد و سوز کے ساتھ وہ تلاوت کی وجہ سے وہ اپنے تمام مصلیوں اور سامعین کی دل کی دنیا بدل رہا ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا پیارا بیٹا عرب کے لہجے میں، کبھی تو قاری عبدالباسط کے لہجے میں قرأت کلام پاک کر رہا ہو اور کبھی امام حرم شیخ عبد الرحمن السدیس کی آواز میں پڑھ رہا ہو تو کبھی شیخ محمد بن صدیق منشاوی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز اور نہج میں قرأت کر رہا ہو؟ ظاہر ہے کہ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بننے کے بعد ان عرب کے لہجے میں پڑھے اور بڑے بڑے قاریوں کی آواز میں وہ پڑھیں۔
اسی طرح شہر بیڑ کے اسکول اور کالج پڑھنے والے طلباء اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والی عوام سے بھی ایک سوال ہے، کیا آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو کہ تم زینت بخشو تمہاری آواز کو قرآن مجید کے ذریعے پورا کرنے کے لیے اپنے زندگی کے وقت میں سے کچھ وقت قرآن مجید ترتیل، تدویر، حدر کے ساتھ میٹھی اور خوش آواز میں سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اور اس وقت اس عظیم مقصد کو پوری گجرات بہت حد تک پورا کر رہا ہے۔ اورنگ آباد میں بھی قاری کلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنتیں کی، تو وہاں بھی خواص کے علاوہ اسکول کالجز میں خاصا ماحول قرآن پاک کو قاری عبدالباسط کے انداز میں پڑھنے کا بہت سی جگہ پر نوجوانوں میں بھی ماحول قائم ہوا ہے۔ ہمارے شہر بیڑ میں الحمدللہ مختلف جہتوں سے اس عنوان پر محنت تو ہو رہی ہے، لیکن قرأت کا اور مشق قرأت کا ابھی تک عمومی ماحول نہیں بنا۔ ایک جنون جیسی کیفیت ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ہی ہمارے نوجوان ایسے ہیں، ان کو قرآن تو آتا ہے لیکن گانے میں اور طرح طرح کی باتوں میں وہ اپنی آواز اور صلاحیتیں وہ نقصان میں ڈال رہے ہیں۔ دل یہ چاہ رہا ہے کہ اس عظیم مقصد کے لیے ہم کچھ وقت فارغ کر لیں۔ الحمدللہ بہت سے مکاتب اور مدارس میں بھی محنت جاری ہے۔ اسی اہم سلسلے کی ایک اہم کڑی عزیزم قاری محمد معاذ سلمہ بھی ہے۔ قاری محمد معاذ سلمہ نے ڈابیل کے سب سے بڑے قاری احمد اللہ صاحب کے معتمد شاگردوں سے قرأت میں بروایت امام حفص سبعہ اور ثلاثہ کا کورس الحمدللہ مکمل کیا ہے۔ تو وہ سبعہ کے قاری بھی ہیں اور امام حفص کی روایت سے پورا قرآن کریم پڑھتے ہیں، اور قرأت میں ترتیل، حدر اور تدویر کے علاوہ عرب کے ائمہ کے نہج سے بھی کافی مناسبت رکھتے ہیں۔ ان کا عزم ہے کہ بلکہ انہوں نے یہی عزم اپنے دل میں کیا ہے کہ ہم اپنے شہر میں بھی انشاءاللہ یہ کلام پاک کا پڑھنے پڑھانے کا عمومی ماحول قائم کریں گے۔ اس مقصد کے لیے میں درخواست کروں گا ہمارے تمام وہ حفاظ اکرام جو عصری تعلیم سے منسلک ہو چکے ہیں لیکن صرف حفظ پر انہوں نے اکتفا کیا، یا وہ تمام حفاظ اکرام جو حفظ تو کیے ہیں اور دیگر مصروفیات میں لگ گئے ہیں، آپ جو ہے اپنا وقت گھنٹہ 2 گھنٹے ضرور فارغ کریں اور وہ قرأت کے اس اہم فن میں ضرور حصہ لیں، اور کلام پاک بروایت امام حفص ترتیلاً، تدویراً اور حدراً سیکھنے اور قرأت کی مشق کرنے کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت نفع ہوگا، اور آپ بہترین انداز سے تعوذ، تسمیہ اور قرآن پاک کی تلاوت کے علاوہ نمازوں میں بھی نہج بنا کر، ایک انداز بنا کر خوش آواز میں اور میٹھی آواز میں قرآن پاک پڑھنے کے لائق اور قابل بنیں گے۔ اسی طرح ہمارے ناظرہ پڑھنے والے بہت سارے نوجوان جنہوں نے ناظرہ تو پڑھ لیا اور اسکول کالج وہ پڑھ رہے ہیں، تو اسکول کالج کے وہ اسٹوڈنٹس بھی ہیں، لیکن ان سے درخواست ہے کہ وہ اسکول کالج اپنی ترتیب سے کرتے رہے، لیکن دینی مزاج اپنا قائم رکھنے کے لیے جب خالی اوقات ملے تو بجائے موبائلوں میں اور دیگر چیزوں میں اپنے وقت کو صرف کرنے کے اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت میں کوئی تعوذ پڑھ رہا ہو، تسمیہ پڑھ رہا ہو، اور پھر سورہ جو ہے سورتوں کی اس نے اتنی مشق کی ہو کہ وہ ان کی تلاوت کو دیکھ کر کہیں تو ہمیں عرب یاد آ رہے ہوں کہ ان کے نہج میں انہوں نے تلاوت کر رہے ہیں۔ اس لیے قاری محمد معاذ سلمہ نے ایک نصاب مرتب کیا ہے اسکول اور کالج کے طلباء کے لیے، تو یہ ہے کہ سورہ فیل سے لے کر سورہ والناس تک، اسی طرح سے آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، الف لام میم سے مفلحون تک، انشاءاللہ ان تمام صورتوں کو وہ قاری عبدالباسط کے لہجے میں ترتیلاً آپ کو مشق کرانے کا اہتمام کریں گے، اور انشاءاللہ آپ اس مقصد کے لیے 3 سے 6 مہینے فارغ کر لیں، آپ اس سے بہت نفع پائیں گے۔ دوسری بات ہمارے تمام حفاظ کرام کی خدمت میں یہ ہے کہ آپ ترتیل، تدویر، حدر اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ایک خاص اہتمام کر لیں، بروایت امام حفص قرآن مزید پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کا نفع آپ کو بہت ہوگا۔ اس کے بعد اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دی اور علمی صلاحیت آپ کی کارآمد ثابت ہوتی رہی تو پھر بعد میں آپ سبعہ بھی کر سکتے ہیں، ثلاثہ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سارے کورس اپنے شہر بیڑ میں قائم کرنے کا، جگہ جگہ نوجوانوں میں اس طرح کا ماحول بنانے کا قاری محمد معاذ سلمہ نے عزم کیا ہے۔ فی الحال یہ ساری کلاسز ایک مینار مسجد بلبم چوک میں ہوں گی۔
जो हुफ़ाज़ इकराम और कॉलेजेस वग़ैरह पढ़ने वाले तलबा और दीगर इंजीनियर और इस किस्म के अपने पास सनदें और डिग्रियां रखने वाले जितने हमारे अहबाब और दोस्त हैं और आम लोग भी जो इस तरह का ज़ौक़ रखते हैं, बशर्ते कि उनका नाज़िर कुरान मजीद हुआ है, वो अपने औक़ात की तरतीब बना लें। कौन से औक़ात होंगे, पढ़ने पढ़ाने की क्या तरतीब होगी। क़ारी मोहम्मद मुआज़ सल्लमहु रोज़ाना असर और मग़रिब की नमाज़ एक मीनार मस्जिद बलबिम चौक में पढ़ते हैं। वहाँ आप तशरीफ़ लाइए और उनसे औक़ात मालूम करके इस अज़ीम मकसद में आप हिस्सा लेने की फ़िक्र करें। इंशाअल्लाह बहुत नफ़ा होगा। अल्लाह आपके इल्म से आपकी ज़ात को खुसूसन और पूरी उम्मत को उमूमन खूब मुंतफ़े फ़रमाएँ और इस कलाम पाक के सिलसिले को अल्लाह ताला सारे आलम में जारी सारी फ़रमा दें। अल्लाह के लिए ये अमल कोई मुश्किल नहीं। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله